رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں کہہ رہا تھا کہ تمام اولیاء کرام اگر سلوک طے کریں، اور سلوک ہوتا ہے قرب الہی کے لیے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے وظائف، ذکر و فکر، وہاں مراقبے، مکاشفے، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں فرائض ادا کرنے، محرمات سے بچنے کے بعد کی چیزیں ہیں. یہ سب وظیفہ ہے، ذکر و تلاوت ہے، تہجد ہے، سلوک ہے. یہ سب کب ہوتا ہے؟ فرائض پورے ادا کرنا، واجبات ادا کرنا، سنتوں کی پابندی کرنا، حرام غذا سے بچنا، محرمات سے بچنا. اب اس کے بعد کی چیزیں ہیں یہ. وظیفہ آپ کو کوئی پڑھ رہے ہیں، کوئی دعا پڑھ رہے ہیں، تو کب قبول ہوگی؟ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد کی چیزیں یہ. اگر ہم حرام کام کرتے چلے جا رہے ہیں اور دعا کرتے چلے جا رہے ہیں تو انا یستجاب لہ، حضور نے کچھ فرمایا وہ کب قبول ہوگی؟ ایک آدمی ہے حرام کھاتے جا رہا ہے، دعا کر رہا ہے، انا یستجاب لہ نے فرمایا، کب قبول ہوگی؟ وہ نہیں قبول ہوگی. وہ تو اگر سارے اولیاء مل کے سلوک طے کریں قرب الہی حاصل کرنے کے لیے، تو بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک صحابی کو حضور کی ایک لمحے کی صحبت نصیب ہو جائے تو یہ سارے سلوک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور کی ایک لمحے کی صحبت سے جو قربت الہی نصیب ہوگی وہ سارے اولیاء کے سلوک سے وہ درجہ نہیں مل سکتا. صحابیت اتنی اونچی چیز ہے. حضور نے جس وقت جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 کے آس پاس صحابہ تھے، تو ایک عام صحابی کا بھی یہ درجہ ہے. تو ان 1,24,000 میں ان میں سب سے افضل وہ صحابہ جو حدیبیہ میں شریک تھے. صحابہ میں سب سے افضل، سب 1,24,000 میں افضل وہ صحابہ جو حدیبیہ میں شریک تھے. 1500 صحابہ حدیبیہ میں شریک تھے. بیعت رضوان، اور ان 1500 میں بھی جو مہاجرین تھے 145، اور جو انصار تھے. مہاجرین وہ جنہوں نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اسلام کی خاطر، 145 لوگ تھے ایسے فتح مکہ تک. اور انصار جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، مدینے کے لوگ جنہوں نے مدد کی مہاجر بھائیوں کی، انصار. تو وہ 1400 میں سے بھی جو مہاجرین اور انصار ہے ان 1400 میں بھی افضل. پھر مہاجرین اور انصار میں بھی وہ لوگ افضل جن کو حضور نے ایک ہی بیٹھک میں بشارت دی جنت کی. عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جن کو حضور نے نام لے لے کے ایک ہی بیٹھک میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. ویسے تو 300 مرد اور خواتین حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی الگ الگ. تنہا کسی صحابی نے کوئی پوچھا، حضور نے فرمایا جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھے.
مگر ایک بیٹھک میں جن لوگوں کو حضور نے صاف نام لے لے کے بشارت دی وہ 10 وہ افضل، اور ان میں بھی 4 خلفاء افضل، اور ان میں بھی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ازالۃ الخفا، مشہور کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کہ یہ جو فضیلت ہے یہ خلافت کی وجہ سے نہیں ہے، کہ خلافت اگر اس ترتیب سے نبی ہوتی تو فضیلت کا یہی درجہ رہتا، یہی ترتیب رہتی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ صحابہ کے بارے میں ہمارے اہل سنت کے عقائد ہیں، اور حضور کے جو چچا تھے حضرت حضور کے 12 چچا تھے، ان میں سے صرف 2 نے اسلام قبول کیا، حضرت عباس، حضرت حمزہ، اور حضرت حمزہ تو احد میں شہید ہوئے اور حضور نے ان کو شہادت میں سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا، حضرت حمزہ کو سید الشہداء۔ حضور کی 11 ازواج مطہرات تھیں، جن میں سے 2 حضور کی موجودگی میں انتقال کر گئیں، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ۔ حضور کی موجودگی میں جو انتقال کر گئی، زینب غالباً زینب بنت خزیمہ اور حضرت خدیجہ ہے، سمجھے آپ کو وہ یاد ہے کیا؟ ہو سکتا ہے، اچھا۔ تو حضور کی 4 صاحبزادیاں، سب سے چھوٹی تو حضرت فاطمہ کی، بڑی سب سے زینب، ان کا نکاح ابوالعاص سے ہوا تھا، اور اس کے بعد 2 حضرت رقیہ اور ام کلثوم جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں آئی تھی، اور حضرت عثمان کو ذو النورین کا لقب دیا گیا تھا۔ شیعہ حضرات، ہم لوگ ان کو روافظ کہتے ہیں، ہم شیعہ نہیں کہتے ان کو، وہ اپنے آپ کو شیعہ بولتے ہیں۔ شیعہ کے معنی مددگار، شیعان علی بولتے ہیں، ہم مددگار ہیں علی کے، ہم لوگ ان کو روافظ بولتے ہیں۔ رافضیون بولے تو منکر، صحابہ کی فضیلت کا منکر، رافضی۔ روافظ اس کی جمع ہے، تو ہمارے علماء نے ان کو روافظ کہا ہے، شیعہ نہیں کہتے۔ شیعہ تو اپنے آپ کو بولتے ہیں ہم شیعان علی ہیں، حضرت علی کے مددگار ہیں۔ تو شیعان علی نے کہا کہ نہیں، بولے حضور کو صرف ایک ہی بیٹی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بولے ذو النورین کہاں سے ہوئے؟ حضور کو جب ایک ہی بیٹی تھی، دوسرے بیٹیاں ہی نہیں تھے، تو ذو النورین کہاں سے ہوئے؟ یہ ہمارے علماء نے ان کے سامنے قرآن کی آیت پیش کر دی، تاریخی ثبوت تو ہے ہی ہے، لیکن اب کوئی نہیں مانتا ہے، تو ان سے کہا کہ بھائی پھر یہ قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، بیٹیوں کو جب بول رہے ہیں تو ایک بیٹی کیسا ہوتی ہے؟ تو اس لیے مسترد ان کی بات قرآن سے،
پھر کہیں گے کہ نہیں آپس میں ان کے جھگڑے تھے بہت صحابہ کے. ارے کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ پڑھیے قرآن، کیا کہہ رہا ہے قرآن. دیکھیے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ پورا تورات میں ہے اس قسم کا بیان، اس کو اللہ نے نقل کیا یہاں.